السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو آدمی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 97 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ایک بشارت ہے، ایک وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے، جب ہم ایمان والوں کا ذکر کریں تو یہ جو ایمان والا ہوگا وہ قرآن و حدیث کے مطابق، وگرنہ دنیا میں ایمان والے لوگوں کے درمیان بہت سارے پرچلت ہوتے ہیں، بہت سارے مشہور ہوتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ایمان والے کہلاتے ہیں۔ لیکن جب ایمان والا کہا جائے تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کے اعمال اور جن لوگوں کا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدے اور ان کے اعمال کے مطابق ہو، جن کا عقیدہ وہی ہو جو قرآن و حدیث کے اندر ہے، جن کے اعمال بالکل اسی انداز کے ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، تو ایسے لوگوں کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو ان کو دنیا کی زندگی میں بھی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کے مطابق ان کو بھرپور بدلہ عطا کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے تین بات یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی بات، مرد اور عورت کیٹیگری کے لحاظ سے، تقسیم کار کے لحاظ سے اگرچہ اس دنیا میں مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت دی گئی ہے، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار اور قوام بنایا گیا ہے، لیکن اخروی اجر و ثواب کے اعتبار سے، جو آخرت میں اجر و ثواب ملنے والا ہے، جو بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس میں عورت اور مرد دونوں ایکول ہیں۔ کیٹیگری کے لحاظ سے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، کمائیں گے مرد، جا کر کے لائیں گے، نگرانی کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، تربیت دیں گے، ان کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ مردوں کو اللہ نے ذمہ دار ضرور بنایا ہے، لیکن آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بالکل ایکول ہے، یعنی معیار جو ہوگا وہ اعمال ہوگا، جیسا عمل مرد کریں گے ان کو ویسا ملے گا، جیسا عمل عورتیں انجام دیں گی ویسا ان کو ملے گا۔ اگر عمل کے اعتبار سے عورت مرد کے اوپر فائق ہوگی تو ان کو جنت میں مقام و مرتبہ بھی مرد سے بلند ملے گا۔ یہ پہلی بات سمجھ لینا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کیا کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جن لوگوں نے نیک عمل کو انجام دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، تو یہاں پر مرد کا بھی ذکر ہے اور عورت کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور سے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے، ذکر کر کے اللہ نے فرمایا، ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اللہ نے مزید فرمایا والمومنین والمومنات، بے شک ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں۔ حالانکہ صرف ایمان والے بول دیتے تو ہو جاتا، ایمان والے بولتے تو اس میں مرد بھی آ جاتے اور عورتیں بھی آ جاتی، لیکن اللہ نے کہا والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچے عورتیں، اور والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خاشعین والخاشعات، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات،
اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو بھی تیار کر کے رکھا ہے اور اجر عظیم کو بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ نے یہ بات واضح کر دیا کہ اگرچہ دنیا میں مردوں کا مقام ایک ذمہ دار کا ہے، لیکن آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے جو مقام مرد کا ہے وہی مقام عورت کا بھی ہے۔ اگر عورت عمل کے اعتبار سے آگے بڑھ جائے گی تو ان کو مقام و مرتبہ بھی بڑا ملے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کو انجام دیں گے ان کو دنیا میں بھی اچھائی کی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھائی کی زندگی ملے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتلا دیا۔ جو لوگ بھی چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والے ہیں، نیک اعمال کو انجام دینے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اچھی زندگی۔ ابھی آزمائشیں آئیں گی، اللہ آزمائے گا، اتار چڑھاؤ ہوں گے، لیکن ان کو جو سکون ملے گا، ان کو جو زندگی ملے گی، ان کو جو اطمینان ملے گا، ان کو جو چین ملے گا، وہ دوسرے لوگوں کو ملنے والا نہیں۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ سوچ ہے، عام طور پر لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ راست باز ہوتے ہیں، جو لوگ وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اسلامی اصول پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ نیک اعمال انجام دینے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ان کو ان اصولوں کی وجہ سے گھاٹا لگتا ہے۔ یہی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ جگہ جگہ پر کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پر جہاں پر ان کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے ذرا دین کے معاملے سے ٹریک سے ہٹ جائیں گے، جھوٹ بھی بول دیں گے، غلط کام بھی کر لیں گے تاکہ دنیاوی فائدہ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اور یہ سوچ غلط ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ راست باز ہوتے ہیں، جو لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ صوم و صلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جھوٹے اور بدعہد لوگوں کے مقابلے میں ان کو جو عزت ملتی ہے، ان کو جو ساکھ ملتی ہے، ان کو جو قلبی سکون ملتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں ملتا، جھوٹے اور مکار لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا کہ جو بھی ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کو انجام دینے والا ہوگا ان کو دنیا میں بھی ہم پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی وہ اجر عظیم کے حقدار ہوں گے۔ یہ دوسری بات یاد رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو مقام ملے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو ان کے اعمال کے حساب سے جیسا اور جتنا بہترین اور جتنا بڑا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی بڑے مقام پر اس کو رکھے گا۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا ہے اور بڑی بڑی نیکیاں بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا ہے اور بڑی بڑی نیکیوں کو بھی انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کو اس کے بڑی بڑی نیکیوں کے حساب سے مقام دے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے حساب سے نہیں، جو ان کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اور اس پر جو ان کو مقام ملنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو آدمی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ہم دنیا کی زندگی میں اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، سکون کی زندگی دیں گے، اطمینان کی زندگی دیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو اجر ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرما لے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور دنیا پرستی، جھوٹ اور مکاری سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا